بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے استخارہ کرو، پھر دیکھو کہ تمہارا دل کا میلان کیا ہے، اسی میں خیر سمجھو۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو اس سے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کہے۔ یہ 2 حدیثیں، ایک حضرت جابر سے اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہر کام میں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے تو اسلام میں کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے اس کام میں آپ کو شک ہو رہا ہو کہ یہ کام مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آپ 2 کاموں کے درمیان میں تذبذب میں ہو کہ یہ کریں یا نہ کریں۔ مشورہ کرنے کا حکم تو قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ اے نبی، کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے مشورہ کیجیے، وشاورہم فی الامر۔ اسی طرح سے مومنین کی صفات میں بیان کیا گیا ہے وامرہم شورى بینہم، کہ ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ انسان کم عقل ہے اور کم علم ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا اور کس کام میں اس کے لیے خیر رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر قدم پہ اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اور ہر وقت اس کو خیر کی تلاش ہے، اور اسی خیر کو پانے کے لیے 2 طریقے بتائے گئے ہیں، ایک مشورہ ہے اور ایک استخارہ ہے۔ استخارہ کے ذریعے سے خیر طلب کرنا ہے۔ استخارہ کے معنی ہی آتے ہیں خیر کا طلب کرنا۔ استخارے کی مسنون دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ فاقدر لی الخیر حیث کان ثم رزنی بہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے علم کے ذریعے سے آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کے قدرت کے ذریعے سے میں طاقت چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں آپ سے آپ کا فضل کا طالب ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، اور آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں قادر نہیں ہوں، وانت تعلم ولا اعلم، آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا ہوں، وانت علام الغیوب، اور آپ غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ اس میں میرے لیے خیر ہے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، ومعاشی، اور میرے دنیا کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور میرے آخرت کے اعتبار سے، فقدرہ، میرے لیے وہ مقدر کر دیجئے، ویسرہ لی، اور وہ میرے لیے آسان کر دیجئے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا کر دیجئے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ اس میں میرے لیے شر ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے اور میرے معاشی اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھ کو بھی اس سے دور کر دیجئے، فَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے خیر ہی مقدر کیجئے جہاں کہیں بھی ہو، ثم رزنی بہ، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دیجئے۔ یہ ایک جامع دعا ہے جس میں پورا کا پورا خیر طلب کیا گیا ہے، کیونکہ بندہ نہیں جانتا وہ جو کام شروع کرنے جا رہا ہے، چاہے وہ بزنس کرنے جا رہا ہو، چاہے وہ شادی کرنے جا رہا ہو، یا کوئی سفر شروع کر رہا ہو، یا کوئی بھی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، یا کسی طرح کے بھی کوئی کام ہو، تو اس سے پہلے استخارہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کام میں اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کرنے کا جو طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے، یعنی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یا کوئی بھی جیسے اسماء حسنی ہیں
या इस तरह की दुआएं हैं जिसमें अल्लाह के हम्द बयान किया गया हो। जिस बात दरूद शरीफ पढ़ेंगे, कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लें, दरूद इब्राहिम हो या कोई भी दरूद या छोटी से छोटी दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अरबी में पढ़ें, और अगर अरबी में याद ना हो तो उर्दू में उसको ज़हन नशीन कर ले और उसको पढ़ें। अगर उर्दू में भी नहीं याद कर सकते हैं तो फिर उसका मफ़हूमी अदा कर दें कि अल्लाह अगर इसमें मेरे लिए खैर है तो मुझे अता कीजिए और मुझे उस काम के करने की तौफीक दीजिए, और अगर मेरे लिए उसमें शर है तो उसको मुझसे दूर कर दीजिए और मुझे उससे दूर कर दीजिए। इतना कह लें। फिर उसके बाद दुआ ख़त्म कर लें, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ ख़त्म कर लें। फिर उसके बाद दिल में जिस तरह का मैलान हो, जिस तरफ आपका दिल माइल हो, वही काम करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ख्वाब में दिखाया जाएगा कि ये काम करें, कोई ज़रूरी नहीं है। और कहीं भी हदीस से साबित नहीं है कि इस्तिखारा करने के बाद आपको ख्वाब में दिखाया जाएगा या कुछ भी इस तरह के अलामत ज़ाहिर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिल माइल हो रहा है तो वही काम कीजिए, और अगर नहीं भी करेंगे तो इस पर आपको गुनाह नहीं होगा। ये हुआ इस्तिखारा करने का तरीक़ा, आपने सीख लिया और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश कीजिए।